بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر. ایک ایسا دوست جو کہ ابھی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ ناکام نہیں ہونے دیں گے یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی ان کی جو دوستی ہے اس کو دشمنی میں بدلا جا رہا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں کہ میرا اشارہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کی طرف ہے. آج کل یہی ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. اور جو شہزاد اکبر ہے مشیر احتساب، وہ یہ کہتے ہیں جی اپنے ہوں یا پرائے ہوں، اپوزیشن ہو یا حکومت میں بیٹھے لوگ ہوں، احتساب جو ہے وہ سب کا ہوگا. کیا یہ احتساب واقعی ہی سب کا ہو رہا ہے؟ اور پھر جس طرح جہانگیر ترین کی فیملی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. ایک وفاقی وزیر کو ویزا دینے سے برطانیہ نے انکار کر دیا ہے، اور کچھ بلیک میلرز جو ہیں وہ چند مفادات کی خاطر لوگوں کی جو پگڑیاں ہیں وہ اچھال رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ. محسن جمیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح. سر سب سے پہلے تو آپ کے بھی وہ دوست ہیں، اس وجہ سے ہم نے سب سے پہلا سوال یہی رکھا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سیدھا یہیں پہ آتے ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، جتنا جہانگیر ترین صاحب کو میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ ایک بزنس مین ہیں اور بڑے کلین کٹ بزنس مین ہیں. پاکستان میں ان کا شوگر مل کا جو بھی یا شوگر کا بزنس ہے، اس میں سب کو پتہ ہے کہ نہ تو انہوں نے کبھی فارمرز کے پیسے دیے. میں ایک بینکر سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی اس سے کلین بزنس مین انہوں نے نہیں دیکھا. بہت اپنے بزنس میں نیٹ اینڈ کلین چلتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے، اس میں شوگر انڈسٹری یا شوگر مافیا یا شوگر پرائسنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے اس میں منی لانڈرنگ ڈال دی گئی. اس میں ایکچولی جو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کو لون دیا گیا، یہ کام ایکچولی SECP کا ہے، نہ کہ FIA کا یا نیب کا. اب جہاں تک جو ایڈوائزر صاحب ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے کہا جی میرڈ پہ احتساب. اتنا جھوٹ. آپ یہ دو شخص ہیں جو ایکچولی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہیں. ایک یہ ہیں اور ایک اعظم جو پرنسپل سیکرٹری جو پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے یہ ساری گیم چلائی. ساتھ IB کو بھی ساتھ میں لایا ہوا. جھوٹی سچی رپورٹیں IB سے لے کر وہ خان صاحب جھوٹی سچی رپورٹوں پہ اعتبار کر لیتے ہیں. دیکھیں خان صاحب فطرتاً محسن کش انسان ہیں، جو بھی ان پہ احسان کرے. آج ان کو جہانگیر ترین کی کرپشن بھی نظر آ رہی ہے، جب ان کے ہیلی کاپٹر اور جہاز اور پیسے سے یا لینڈ کلوزر جو انہوں نے پہلی گفٹ کی تھی، شاید ابھی بھی وہ بنی گالا میں ہی کھڑی ہوگی، تو وہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. انصاف اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ وکٹمائزیشن شروع کر دیں. اور اسپیشلی اگر جہانگیر ترین سے ان کو کوئی پرابلم ہے تو ان کی فیملی کو انوالو کرنا، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی معیوب بات ہے کہ آپ میرے ساتھ دشمنی کریں اور پھر میرے بال بچے کو بھی انوالو کر لیں، وہ معیوب بات ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک FIR میں پڑھ رہا تھا، FIA نے جو کاٹی ہے اس میں ان کی 2-3 جو فیملی کی خواتین ہیں ان کا خاص طور پر ذکر ہے، اور وہی آپ والی بات ہے. اس میں صرف یہ الزام ہے جی یہ پیسہ ان کو ٹرانسفر کیوں کیا. اب دیکھیں یہ کیسز جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ بڑے پرانے کیسز ہیں. آج ان کو اسپیشلی کھولا گیا. یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، یہ 2011-12 کے کیسز ہیں، اس FIR میں لکھا ہوا ہے. جی اسٹیچو آف لمیٹیشن جو ہے پوری دنیا میں 7 سال کے بعد آپ کسی کا کیس پرانا نہیں کھول سکتے. FBR میں اگر آپ نے ریکارڈ لینا ہو تو 5 سال کے بعد وہ ریکارڈ دستیاب نہیں ہوتا لیگلی. اب دیکھیں آپ پرانے کیسز کو نکال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشلی ٹارگیٹڈ ساری کمپین ہے جہانگیر ترین کے خلاف. لیگل ریمیڈی تو ان کو شاید انشاءاللہ کورٹوں میں مل جائے گی، لیکن طریقے انصاف کا اور خاص کر پرائم منسٹر عمران خان کا جو طرز عمل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں کوئی کبھی آنے والے دنوں میں ان کا ساتھ نہ دے. وہ اس لیے نہ دے کہ یہ اپنے محسنوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں. صحیح. اچھا بیگ صاحب، 50 سے زیادہ اراکین کی ان کو حمایت حاصل ہے. راجہ ریاض کا بھی یہ دعویٰ ہے. کل جو 18 لوگ گئے، 3 MNA تھے، 15 MPA سے، ایک صوبائی وزیر بھی شامل تھے. تو یہ تو ایک بہت بڑا پھر تھریٹ بھی ہے نا خان صاحب کے لیے کہ اگر چاہیں تو وہ ان کی حکومت بھی گرا سکتے ہیں، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا اپنا ایک ذاتی تعلق تو تحریک انصاف میں بہت زیادہ ہے لوگوں کے ساتھ. وہ بہت عرصہ رہے اس پارٹی کو آرگنائز کرنے میں. بہت سے لوگ وہ لائے، بہت سے لوگوں کو ٹکٹس بھی دی، بہت سے لوگوں کو کمپین میں بھی مدد کی. تو نیچرلی اپنا اثر رسوخ ہے ان کے ساتھ. لوگ
اور اگر میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو باقی لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور زیادتی جب کسی شخص کے ساتھ ہو تو نیچرلی آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایز کل گئے ہیں اور ان کی تعداد میرے خیال میں جتنا وہ دعویٰ کریں اس سے بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ جو خان صاحب کا یا بزدار صاحب کا رویہ ہے پنجاب میں وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ تو اپنے دوستوں کو دشمن بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، تو نیچرلی اگر جہانگیر ترین صاحب، میری ان سے بات نہیں ہوئی، میں نے ان کو فون کیا تھا ابھی، میں چاہ رہا تھا میں ان سے اپڈیٹ لوں، مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا ہے، آیا وہ ان کی حکومت کے لیے ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں مٹلی طور پہ؟ اگر تیار ہوئے تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ اور شامل ہو جائیں گے۔ نہیں سر، یہ دکھا تو دیا نا انہوں نے ان کے ساتھ جس طرح اظہار یکجہتی کیا ہے، اور راجہ ریاض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ دلوانے میں بڑا مرکزی کردار تھا ترین کا۔ بالکل ہوگا۔ اب نیچرلی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر مقابلے پہ آ گئے اور خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے لگے تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے یہ سوچا تو وہ شاید اس کام میں بہت سے لوگ شامل ہوں اور وہ ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ان کے ایک اور دوست ہیں علیم خان، ان کی بھی ایک نجی سوسائٹی تھی، ان کے خلاف بھی ایسا ہی ایکشن لیا گیا۔ ان کا 2-3 دفعہ تو این او سی کینسل ہوا، پھر کیبنٹ کمیٹی میں پاس کروا دیا کہ ان کی سوسائٹی کے جو گیٹ شیٹ ہیں وہ بلڈوز کر دیے جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک انصاف کو اٹھایا ذاتی پیسوں سے، وہ بیچارے اے ٹی ایم مشہور بھی ہو گئے، اور اینڈ آف دا ڈے ان کو جو صلہ ملا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا مجھے نہیں پتا یہ گورنمنٹ 2-2.5 سال میں چلی جائے گی، پھر ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، پھر ان کی مدد کون کرے گا۔ یہاں تو پیسے تو چلے گئے، عزت بچانی مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ جو آج کل ان کے ساتھ ہے، خان صاحب کے ساتھ جو ٹیم بنی ہوئی ہے، یا جیسے یہ شہزاد اکبر صاحب ہیں، آپ کسی سے پوچھیں یہ ہیں کون، ان کا تعارف صرف عمران خان ہے۔ وہ 2-4 اور لوگ ہیں، ان کا تعارف صرف عمران خان ہے۔ جہانگیر ترین عمران خان کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، راجہ ریاض عمران خان کی وجہ سے الیکشن نہیں جیتا، وہ پہلے بھی پولیٹکس میں تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپرچونسٹ ہیں جو آج کل ان کے ارد گرد ہیں، جو ان کو غلط مشورے خان صاحب کو دے رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ 300-400 کنال پہ بنی گالا کا گھر بنا ہوا وہ ریگولرائز ہو گیا، اس کے عین نیچے یہ سوسائٹی ہے، یہ غیر قانونی ڈکلیئر کر دی گئی۔ دیکھیں، میری باری آئے تو میں کہوں میں تو اصول پہ کمپرومائز کر لوں، لیکن آپ کی باری آئے تو میں کہوں نہیں، اصول ہے۔ احتساب سب کے لیے، اور کس کے لیے احتساب؟ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ سب دنیا کو پتا ہے احتساب کس کے لیے۔ 83 شوگر ملے ہیں، احتساب صرف جہانگیر ترین کا ہی ہونا ہے۔ باقی جو وزراء آپ کے اندر بیٹھے ہیں جن کے کیسز ہیں ان کے اوپر تو کوئی چو نہیں کر رہا، بول نہیں رہا۔ تو یہ جھوٹ، یہ لوگ جب چینل پہ آتے ہیں تو دل کرتا ہے چینل ہی بندہ بدل لے، کیونکہ ان کی شکلیں بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا اور عوام ان سے بیزار ہیں۔ احتساب کی بیگ صاحب آپ نے بات کی تو کل میں نے پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کور کیا، اس میں چیئرمین نیب کو بلایا گیا تھا، اور صرف اس وجہ سے بلایا گیا تھا کہ جناب آپ نے جو قومی خزانے سے بجٹ لیا ہے اس کا حساب دے، وہ نہیں آئے۔ اور اس کے بعد حکومت ہو، اپوزیشن ہو، سب ان پہ دوڑ پڑے، سب نے یہی کہا کہ ہم سے یہ 1-1 انچ کا حساب مانگتے ہیں، اور اپنا وہ پیسہ جو سرکار کے خزانے سے خرچ کیا اس کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے بھی اتنا غصہ تھا، وہ ظاہر ہے نیب جس طرح کی آج کل کاروائیاں کر رہا ہے، آپ کا تو رد عمل ہمیشہ اس پہ آتا ہے، ڈائریکٹر فائنانس کو بھیجا تو کمیٹی نے اس کو اجلاس سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا جب تک چیئرمین نہیں آتا اس وقت تک جو ہے وہ ہم یہاں پہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ نپٹائیں گے بھی نہیں، اور بلکہ نور عالم اور یاس صادق انہوں نے یہ تھریٹ کیا کہ اگر چیئرمین نیب اسی طرح پارلیمنٹ کو رونتا رہا، اس کا تقدس، اس کو حرمت کو بے وقار کرتا رہا تو ہمیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس پہ اوپر کوئی کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، ایک کریکٹر لیس آدمی ہے جس چیئرمین نیب، آپ اس دن پارلیمنٹ کے اندر اس خاتون کا بھی ذکر ہوا جس نے پورٹل پہ ڈالا، اور خان صاحب کو یا تو وہ پورٹل بند کر دینا چاہیے، ادروائز اس خاتون کی داد رسی ہونی چاہیے تھی جس کو چیئرمین نیب استعمال کرتے رہے، اس کے خاوند کو اندر کر کے 30-35 FIR اس پہ انہوں نے کی دباؤ میں لانے کے لیے، اور اس سے یعنی کہ اوپر سے لے کے پاؤں تک چومنے کی جو حرکات تھیں، اس جیسے شخص کو تو ڈوب مرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ چیئرمین نیب ہے۔ وہ اس لیے چیئرمین نیب ہے کہ خان صاحب کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔
تو لہٰذا اپوننٹس کو دبانے کے لیے ایک زمانے میں پولیس یا ایف آئی اے تھی, آج کل نیب ہے, تو ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن جہاں تک پارلیمنٹ کو جواب دینی ہے, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے وہ پیش نہ ہو, بالکل ہونا چاہیے. یہ اخف البادشاہی نہیں ہے. یہاں اگر آپ دوسروں سے حساب مانگ رہے ہیں, یہ قوم کا پیسہ ہے, آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. یہ آپ اس سلطنت سے, اس ریاست کے قانون سے بڑے نہیں. بیگ صاحب, یہاں پہ آرمی چیف پیش ہوا, یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کر بند کمرے کے اجلاس میں بریفنگ دی, یہاں پہ اعلیٰ فوجی افسر سابق صدر مرحوم فاروق لغاری پیش ہوئے, بینظیر بھٹو پیش ہوئی. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں, ہم ویورز کو بھی بتا دیتے, آپ بھی اس طرح اچھے طریقے سے جانتے ہیں, کوئی بھی کمیٹی اگر یہ نہیں آتے تو ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر سکتی ہے. صدیق صاحب, اس سے پہلے چیئرمین نیب یہاں پیش ہو چکے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے جی, پارلیمنٹ کے سامنے آئے ہیں. جی اور یہ کریکٹر لیس انسان جو ہے, یہ اتنا بڑا نہیں ہے. یہ صرف 2-4 لوگوں کے بل بوتے پہ یہ من مانی کر رہا ہے. لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کمیٹی جو ہے وہ اس کو باور کروائے گی اور یہ پیش ہوگا. اس کی اپنی سچائی سامنے آنے کا شاید اس کو خوف ہے. آف کورس, جب ایک گندا کریکٹر لیس آدمی جو ہے وہ جب پیش ہوگا تو نیچرلی ساری چیزیں نکلیں گی جو گھپلے کیے ہوئے ہیں. اور آپ کو کیا پتا کہ نیب جو ہے وہ ایک کرپٹ ادارہ ہے. یہ کرپشن نہیں کرتے, یہ رشوت نہیں لے رہے. ان کا تو رشوت کا ریٹ ہی بہت زیادہ ہے. اور سرکاری خزانے سے جو پیسہ لوٹا ہے سر جی, جو استعمال کیا ہے, وہ حساب بھی اسی کا مانگ رہے ہیں ان سے, اسی کا حساب نہیں دے رہے. ایڈیٹر جنرل کی رپورٹس ہیں, اسی کا تو حساب ان سے مانگا جا رہا ہے. پڑے گا. اور خان صاحب جو اداروں کی رٹ لگائی ہوئی ہے, ایمانداری کی رٹ لگائی ہوئی ہے, احتساب کی رٹ لگائی ہوئی ہے, اس کی بھی کلی کھل جائے گی. اچھا بیگ صاحب, ایک وفاقی وزیر ہے, بڑے طاقتور ہیں, اور اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں جی میرا تو براہ راست تعلق ایک مقتدر اداروں سے بھی ہے. ان کو برطانیہ نے ویزا ہی دینے سے انکار کر دیا. اس پہ اوپر کوئی کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے یا اس وزیر کا اپنا کوئی کریکٹرسٹک؟ طاقتور نہیں ہے. جن حلقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ان کے مخبر ضرور ہیں. وہ پہلے پرانے زمانے میں پولیس, سی آئی ڈی آگے پیچھے مخبری کر کے پیسے لیتے تھے. پرویز الہی صاحب کے جو والد تھے, اس کے شجاعت صاحب کے والد ظہور الہی, انہوں نے بھی اس کے بڑے قصے سنائے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے مخبری کر کے پیسے لیتا تھا. ٹھیک ہے, ترقی کرتے کرتے آج وہ ایک جگہ پہنچ گیا. لیکن اگر تو اس کا جو ویزا کینسل یا انہوں نے ویزا نہیں دیا, تو میں سمجھتا ہوں برٹش کونسلر کو یا جو ان کے ایمبیسیڈر ہیں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ اس شخص کا جو کریکٹر ہے, جو سوشل میڈیا میں جو ریسنٹلی اس کی فوٹوگرافز چلی ہوئی شاید ان کے پاس بھی پہنچ گئی ہوں گی. تو ایسے شخص کو دیکھیں, کسی بھی پاورفل عہدے پہ کوئی بھی شخص جب یہ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کے کسی مظلوم خاتون سے زیادتی کرے, اس کو استعمال کرے, اس کے ساتھ سیکس میں ایسی حرکات کرے اور اس کو کہے کہ میں فیوچر میں آپ کو جو بھی وعدے کیے وہ پورے نہ کرے, تو یہ پوری دنیا میں اور خاص کر یورپین یونین میں یہ بہت ہی بڑا کرائم ہے. اس سے بڑا کرائم اور کوئی نہیں ہے, اڈلٹری. آپ بچی سے زیادتی کریں. تو وہ میرے خیال میں ویڈیو اس کی سر عام ہوئی ہے, ان کے تک بھی پہنچی ہوگی. میرے خیال میں تو ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس جیسے کریکٹر کے لوگوں کو وہ ویزا نہ دیں. اچھا بیگ صاحب, آخر میں ایک سوال, کیونکہ یہ کافی سارے جو واٹس ایپ گروپ ہے, سوشل میڈیا, اس میں چیز وائرل ہوئی ہے, کیونکہ ہمارا آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے, اس میں ایڈریس بھی دیا گیا ہے کہ کچھ بلیک میلر عناصر ہیں, وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, کوئی بھی اپنے مفادات کے لیے, یا کچھ ایسے میڈیا, نام نہاد میڈیا کے ادارے کہ فلاں سوسائٹی نے اگر اشتہار نہیں دیا تو اس کی جو نا وہ کپڑے اتارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر کسی سوسائٹی صحیح بھی کام کر رہی ہے تو جو شفاف طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بلیک میلنگ کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو آپ نے جو اس حوالے سے ایک قدم آگے بڑھایا ہے, وکلا کی بھی ایک ٹیم آگے بڑھائی ہے, اس حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتا دیں. صدیق صاحب, بیسیکلی صحافت کے پیشے میں بہت سے لوگ بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں, اور انہوں نے جتنی بھی صحافتی اقتدار تھے ان کو پشے پت چھوڑ کے کاروبار اور پیسہ بنانا, وہ آئے دن لوگوں کو جس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں خبروں کی صورت میں, تبصروں کی صورت میں, اس سے بہت سے لوگ تنگ ہیں, اور اس سے جو صحافت کا پیشہ ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی بھی بلیک میلر, وہ چاہے ٹی وی کا آنر ہو یا اخبار کا مالک ہو,
اگر وہ ثابت ہو جائے کہ یہ کسی شخص کو ٹارگٹ کر کے یا کسی ادارے کو ٹارگٹ کر کے بلیک میلنگ کر رہے ہیں پیسوں کے لیے یا کسی اور مفادات کے لیے، تو ہم اس کی پشت پناہی کریں گے، ان افراد کی حوصلہ افزائی کریں گے، وہ ہمارے ادارے میں آئیں، ہم ان کو لیگل ایڈ دیں گے بغیر کسی معاوضے کے، ہم ان کی سٹوری، ہم ان کے انٹرویوز چلائیں گے، پبلک کو بتائیں گے، کیونکہ عام لوگوں کے پاس کوئی میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ وہ اپنی داد رسی یا اپنی کہانی بیان کر سکیں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے یہ ادارے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، ان کی فیملی سسٹم کو، ان کے کاروبار کو، ان کی روزمرہ زندگی کو کیسے اجیرن کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ ہم ان سب کو بے نقاب بھی کریں گے، ہم ان مظلوموں کو لیگل ایڈ دیں گے، ہم ان کے کیسز کورٹ میں لے کے جائیں گے، ہم ان کی فریاد اپنے اخبار میں، اپنی نیوز ایجنسی سے، اپنے چینل سے چلائیں گے، ہم ان کو اینڈ تک صدیق صاحب ان کو بے نقاب کریں گے دنیا کے سامنے، تاکہ یہ آنے والی دنوں میں کسی مظلوم کو، کسی ادارے کو، کسی بے گناہ شخص کو بلیک میل نہ کر سکے۔ بہت شکریہ بیگ صاحب۔ میں ویور سے بھی درخواست کروں گا کہ جو آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل @gmail.com اس پہ اپنی شکایات جو ہے ای میل کر سکتے ہیں۔ روزنامہ جناح میں اس حوالے سے ٹیلی فون نمبرز بھی دیے گئے ہیں، ان پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی جو شکایت ایسے مافیاز کے خلاف، ایسے بلیک میلرز کے خلاف جو ہوگی، اس میں جس طرح بیگ صاحب نے کہا کہ جتنی بھی قانونی امداد ہوگی وہ ساری کی ساری مفت فراہم کی جائے گی، اور ایسے لوگ، ایسے مظلوم لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ اور جاتے جاتے جہانگیر ترین اور عمران خان کے حوالے سے ایک حضرت علی کا قول یاد آ گیا کہ جس کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اس کے شر سے بچو۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔